بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 27واں پارہ ختم ہوا۔ 27ویں پارے کے دوسرے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی ذمہ داری لے مخلوق کو روزی پہنچانے کی تو کوئی بھی مخلوق کو کھلا نہیں سکتا۔ یہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ساری مخلوقات کو پال رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جیسی جیسی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیداوار بھی بڑھا دی ہے، ورنہ پہلے دنیا میں اتنی پیداوار نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی آبادی آج ہے اس سے آدھی آبادی تھی، تو اس وقت ایمرجنسی لاگو کر کے لوگوں کو زبردستی پکڑ کے ان کی نسبندی کرائی جاتی تھی تاکہ بچے نہ پیدا ہو اور آبادی نہ بڑھے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آبادی بڑھے گی تو کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے۔ حالانکہ وہ جو زمانہ تھا میرے خیال سے آج سے تقریباً 35-36 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج ہمارے ملک کی آبادی اس سے ڈبل ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں مان لو اگر ملک کی آبادی 70 کروڑ ہوں گی تو آج ملک کی آبادی تقریباً 130 کروڑ ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں سب سے سستی جو چیز ہے وہ اناج ہے، کہ ہمارے ملک میں 2 روپے کلو اناج غریبوں کو ملتا ہے۔ اللہ نے اتنا زیادہ اس کو سستا کر دیا۔ حالانکہ چائے بھی 2 روپے میں نہیں آتی، چائے پینے کا تو 10 روپے 12 روپے میں ملتی ہے۔ ایک ببو بھائی کی ہوٹل کو چھوڑ دیے تو وہاں پہ ابھی تک 5 روپے میں چالو ہے، ورنہ باقی جگہ جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تو 10 روپے سے کم میں چائے نہیں ہے۔ لیکن اناج آپ کو 2 روپے مل رہا ہے، چاول بھی 2 روپے کلو، گیہوں بھی 2 روپے کلو، اس سے زیادہ سستا اور کیا ہوگا۔ پچھلے سال ہمارے ملک میں 10,000 ٹن گیہوں صرف سڑ چکا ہے، وہ کھانے میں بھی استعمال میں نہیں آیا۔ اللہ نے اتنی روزی پیدا کی۔ اور 2-3 سال پہلے تو یہ حال ہوا تھا کہ 2000 کنٹل سے زیادہ گیہوں گھوسوں نے اور چوہوں نے کھا لیے تھے۔ اللہ نے اتنی زیادہ پیداوار بڑھا دی کہ اس کو رکھنے کے لیے گورنمنٹ کے گوداموں میں جگہ نہیں ہے۔ پہلے اتنے پھل فروٹ نہیں پیدا ہوتے تھے، بڑی مشکل سے انار دیکھنے کو ملتا تھا اور دوسرے جو پھل ہوتے تھے وہ دیکھنے کو ملتے تھے۔ آج تو اللہ نے اتنی وسعت کر دی ہے کہ دنیا بھر کے پھل آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور وہ بھی ایک دم کم قیمت کے اندر۔ پہلے زمانے میں افطاری میں پینڈ کھجور مشکل سے دیکھنے کو ملتا تھا، اگر کسی کے دسترخوان پہ نظر آ گیا تو سمجھا جاتا تھا کہ بہت پہنچے ہوئی ہستی ہے بول کے۔ اور آج تو دنیا بھر کی پینڈ کھجور کی جتنی قسمیں ہوں گی آپ کو ہمارے مارکیٹ میں اور بازاروں میں مل جائیں گی۔ اللہ نے روزی کو اتنا پھیلا دیا، آبادی کے بڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ چاہے کتنی بھی آبادی بڑھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے روزی کے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہا کہ صرف پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پال سکتا۔ ایک انسان 4 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا، اپنے پیٹ کی اولاد کو نہیں پال سکتا۔ اللہ کروڑوں انسانوں کو اور کروڑوں مخلوقات، سمندر کی مخلوقات الگ ہو گئی اور بحری جو مخلوقات ہے، بری جو مخلوقات ہے، جانور ہو گئے، ایسے بڑے بڑے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور سمندر کے اندر جتنی مخلوقات زمین پر ہے اتنی ہی مخلوقات اللہ نے کہاں بنائی ہے، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے سمندر میں بنائی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو واقعہ لکھا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ، تو یہ ساری مخلوق کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، ایک دن میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے میرے مخلوق کی دعوت کرنا۔
اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، یہاں تک کہ جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جس میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ فرعون اور نمرود یہ دونوں کافر تھے، اور سکندر ذی القرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ بس تو مجھے اجازت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد ایک دن طے ہوا، ایک وقت متعین ہوا، ایک وقت مقرر ہوا، اور وہ وقت مقرر ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پہلے جتنے بھی جنات اور انسان ان کے پاس کام کے لیے تھے سب کو کام پہ لگا دیا۔ ایک سمندر کا کنارہ طے ہوا جہاں پہ کئی مہینوں تک کھانا بنایا جانے لگا، اور جب وہ پورا کھانا بن کے تیار ہو گیا اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی وہ دعوت کا دن آیا، اس دن صبح کے وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچے دعوت کے مقام پر۔ اب ساری مخلوقات چلی کہ چلو آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پہ کھانا کھانا ہے۔ نکلے سارے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان کی طرف۔ تو سب سے پہلے سمندر سے ایک مچھلی آئی، اور وہ مچھلی آنے کے بعد اس نے کہا کہ سلیمان دعوت کی صبح آ چکی ہے، چلو کھانا کھلانا شروع کرو۔ اب وہ مچھلی کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ سب سے پہلے شروعات وہیں سے ہوئی۔ ایک دیگ خالی ہوئی، دوسری خالی ہوئی، 10ویں خالی ہوئی، 100 دیگ خالی۔ وہ پوری مخلوق کے لیے جتنا کھانا بنا تھا وہ پورا مچھلی نے کھا لی۔ وہ کہنے لگی کہ سلیمان کھانا کدھر ہے؟ کھانا، آئی نیڈ فوڈس، مجھے ابھی بھی کھانے کی ضرورت ہے، میرا کھانا کدھر ہے؟ ویئر از مائی لنچ؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کائے کا لنچ؟ بولے پورا تو نے اکیلی نے کھا گئی، اور ابھی اور کیا ہونا تجھے؟ کہنے لگی کہ سلیمان اللہ تبارک و تعالی مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، لیکن آج تیرے دعوت کی وجہ سے مجھے صرف 1 لقمہ کھانے کے لیے ملا، میرے 2 لقموں کی بھوک ابھی بھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے تیرے مخلوق کو کھلانا، وہ تو ہی کھلانے والی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں کہ ایک مچھلی اتنی بڑی بنائی اللہ نے کہ سلیمان علیہ السلام نے سوچا تھا پوری مخلوق کو کھلائیں گے تو اس کا 1 لقمہ بھی پورا نہیں ہوا، اور ہے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں۔ ہم لوگ جب اللہ کے راستے میں انڈومان گئے تھے تو وہاں پہ وہ پورا سمندری علاقہ ہے، سمندر کے بیچ میں جزیرے بنے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ بالکل مرکز کے سامنے ہی مچھلی کا میوزیم ہے، اور مرکز بھی کیونکہ جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں زمین نہیں ہے زیادہ بڑی، ادھر ادھر جانا ہے، گشت میں بھی جانا ہے تو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جانا پڑتا تھا۔ اب وہاں پہ ایک فش ایکیورم ہے، ہم لوگ گئے دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک مچھلی کا سر رکھا ہوا تھا، اس کی جو آنکھی کی خالی جگہ تھی، میں نے اس کو ایسا بالش سے گنا تو ایسا 6 بالش خالی اس کی ایک آنکھی کی خالی جگہ تھی، تو اندازہ لگا وہ مچھلی جب گوشت اس کے آنکھ پہ ہوگا تو کتنی بڑی ہوگی۔ اس کے بعد جہاں پہ انٹرنس تھا نکلنے کا اور جہاں پہ ایگزٹ تھا باہر جانے کا، وہاں پہ ایسی بڑی کمان بنی ہوئی تھی ایک دم خوبصورت انداز میں۔ اب وہ کمان کے پاس ہم گئے، دیکھا میں نے بہت بڑی ایسی کمان نظر آنے لگی، تو وہاں پہ جو بتانے والے رہتے، میں بولا یار یہ کمان بہت خوبصورت ہے۔ بولے یہ کمان جو ہے یہ مچھلی کا صرف ایک کانٹا ہے، وہ کانٹا جو رہتا نا ایک سائیڈ کا، وہ ایک کانٹا لگا دیے یہاں تو ایک کمان بن گئی، اور ادھر ایک کانٹا لگائے تو دوسری کمان بن گئی۔ ابھی اندازہ لگاؤ کہ جو مچھلی کا ایک سائیڈ کا کانٹا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پوری کمان بن گئی ہوئی ہے، تو سوچو وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تیرے علاوہ یہ مخلوقات کو کوئی بھی پال نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ رحمان سنی۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سورت ہے جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور انسانوں کو یاد دلایا کہ اے انسانوں تم کتنے ناشکرے ہو کہ ہماری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، پھر بھی تم ہماری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ الرحمن سب سے زیادہ مہربان تمہارا پروردگار ہے جو بہت بڑا مہربان ہے۔
علم القرآن، جس نے تم کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بات چیت کرنا سکھائی۔ دنیا میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بات چیت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، ہم نے چاند سورج بنائے جو برابر حساب کے ساتھ اپنے اپنے محور پر جو ہے گشت کر رہے ہیں۔ ابھی سوچو، آج دنیا کو سائنس نے یہ کہا کہ چاند بھی گشت کرتا ہے اور سورج بھی کیا کرتا ہے؟ گشت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کتنے سال پہلے فرما دیا؟ 1400 سال پہلے قرآن میں کہا اللہ نے کہ چاند اور سورج برابر اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنے اپنے مقامات پہ گشت کر رہے ہیں، برابر چکر لگا رہے ہیں۔ تو چاند کی وجہ سے مہینہ مکمل ہو رہا ہے اور سورج کی گردش سے دن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اور کیسا نظام بنایا اللہ نے؟ دیکھو دنیا میں جتنے ٹائمنگ کے سسٹم ہیں یہ سب فیل ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ایسا ہے کہ قیامت تک اس میں رتی برابر کی بھی ٹائمنگ میں فرق نہیں آئے گا، ڈیفرنس نہیں آئے گا۔ سورج اگر جنوری کے مہینے میں صبح میں جو ٹائم پہ طلوع ہوتا تھا، اگر کروڑوں سال بھی گزر جائیں گے تو اس دن برابر اسی وقت میں سورج ہم کو طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوگی۔ یہ ہے خدا کا نظام۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ستارے، کتنے ستارے بنائے آج تک سائنس اس کو گن نہیں سکا، کروڑوں کی تعداد میں ستارے، اور یہ درخت، یہ ساری مخلوقات کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ کو۔ اس کے بعد کہا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اللہ نے آسمان کو بلندی عطا کی، اونچائی پر رکھا آسمان کو، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اس نے ترازو کو بنایا۔ کون سا ترازو ہے؟ یہ حساب کے دن کا ترازو ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے اعمال کا حساب کریں گے۔ اور دوسرا وہ ترازو ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، کہ اللہ فرماتے ہیں ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو جو ہم نے تم کو ترازو دے دیا ہے اس میں برابر تولا کرو، اس سے تجاوز مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے کے اندر برابر جو برابر اس کا حساب ہے اس کو قائم رکھو، اس میں ڈنڈی مت مارو، تخسروا المیزان، اس میں خسارہ مت کرو۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ امانت کے ساتھ میں جو اللہ نے تم کو امانت دے دی ہے، اب وہ تمہارے امانت داری کے ساتھ اس کو برابر تولو۔ ہر لائن کے اندر ہم اس چیز کو لے کر آ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ نے ہم کو ذمہ دار بنایا، اب ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنا اور ہر ایک کے حقوق کو برابر ادا کرنا، یہ بھی برابر ترازو کی طرح سے لے کر چلنے کے طرح ہے۔ ہم اگر دکاندار ہیں تو سب کے ساتھ میں ہم اگر معاملہ کر رہے ہیں وہ بھی برابری میں ہم کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ کوئی اگر گھر کا بڑا ہے تو اس کی طرف سے اپنے چھوٹوں پر کوئی ظلم نہ ہو، وہ بھی ترازو کو سامنے رکھے۔ تو یہ ترازو اللہ کا زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین بنائی تمہارے رہنے کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، انسان کے لیے، سب کے رہنے کے لیے۔ کیا بنائی اللہ نے؟ زمین بنائی۔ ورنہ زمین کے علاوہ بھی دنیا میں کروڑوں سیارے ہیں، ستارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انسان کے رہنے کی جگہ نہیں بنائی۔ انسان کے رہنے کی جگہ کہاں بنائی؟ زمین پہ۔ والارض وضعها للانام، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، ہم نے یہاں تم کو رہنے کے لیے جب بنایا تو زمین میں گھاس پیدا کیا، جھاڑ پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیے، اور کھجور کے درخت پیدا کیے۔ اکمام کہتے ہیں اس کے جو خوشے لٹکتے ہیں اس کو، ہم نے خوشے والے کھجور تمہارے لیے بنا دی۔ والحب ذو العصف والریحان، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اناج بنایا تمہارے لیے۔ اب اناج کی بھی قسمیں بیان کی کتنے بہترین انداز میں کہ ایک دانہ ہم نے تمہارے لیے جو بنایا، بھوسے والا بھی بنایا اور بغیر بھوسے والا بھی بنایا۔ والحب ذو العصف والریحان۔ اب کہا اللہ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جناتوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں قیامت تک رہنے والی ہے۔ دنیا میں گیہوں کے آٹے کا کوئی بدل نہیں پیدا ہو سکتا، دنیا میں زمین کا کوئی بدل نہیں پیدا ہو سکتا، چاند سورج کا کوئی بدل نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ نے بنا دیا، بیان کر دیا قیامت تک کے لیے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ٹھیکرے والی مٹی سے پیدا کیا، آواز والی مٹی سے۔
اور پھر آگے کہا فبی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا شعلے بھڑکنے والی آگ سے۔ یہ دونوں مخلوقات اللہ کی زمین پہ اس وقت موجود ہیں، جیسے انسان موجود ہے ویسے جنات بھی موجود ہیں، لیکن جنات جو ہوتے ہیں ان میں بھی کافر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، جنتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ والجان، اور پھر آگے اللہ نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جناتوں اور انسانوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور آگے کہا مرج البحرین یلتقیان، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جاری کر دیا یا ہم نے ڈال دیا یا ہم نے جو ہے بہا دیا سمندروں کو۔ کتنے سمندروں کو؟ 2 سمندروں کو، اور پھر ان کو ملا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 سمندروں کو جاری کیا اور پھر ان 2 سمندروں کو آپس میں کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور وہ جو دونوں سمندر ہیں ان دونوں کے بیچ میں پردہ بنا دیا، آڑ بنا دی، تو دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ کتنے سال پہلے فرمایا اللہ نے؟ 1450 سال پہلے فرمایا، لیکن آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قرآن میں جو 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا آج ویسا سمندر موجود ہے کیپ ٹاؤن کے اندر۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے کیپ ٹاؤن۔ کیپ ٹاؤن کے اندر دنیا کے 2 بڑے بڑے جو بحر اعظم ہیں، دونوں بحر اعظم ملتے ہیں۔ ایک بحر ہند ملتا ہے ادھر سے، انڈین اوشن جسے کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے بحر اٹلانٹک ملتا ہے، اٹلانٹک اوشن جسے کہتے ہیں۔ دونوں سمندروں کا سنگم ہوتا ہے کیپ ٹاؤن کے اندر۔ اور کیا خدا کا نظام ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بحر اٹلانٹک جو ہے وہ پوری طرح سے کالا ہے، بالکل کالا ہے، اور بحر ہند جو ہے وہ گدلا گدلا ہے، جیسا پیلا پیلا گدلا پانی رہتا نا مٹی کا، ویسا بحر ہند کا کلر ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں ایسا صاف طور پہ دونوں کے بیچ کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف بحر اٹلانٹک ہے، اٹلانٹک اوشن ہے، دوسری طرف انڈین اوشن ہے۔ دونوں مل رہے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں لمبی لمبی پٹی ہے، جہاں تک سمندر ہے وہاں تک، جہاں تک تم جا سکتے، جہاں تک تم دیکھ سکتے، اور دونوں کا پانی ایک دوسرے میں رتی برابر بھی نہیں ملتا۔ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، آپ بولیں گے وہاں جا کر دیکھا ہوں گا، وہاں جا کے نہیں دیکھا۔ دونوں سمندر بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے ان دونوں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا، اور پردہ ڈالنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، اور ایک فیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ بحر اٹلانٹک پورا برف کی طرح سے ٹھنڈا ہے اور بحر ہند گرم ہے۔ بحر ہند کیسا ہے؟ یہ بحر ہند ہے ہمارا بامبے کا جو سمندر ہے، پورے انڈیا میں چاروں طرف سے جو سمندر ہے، تو ہم اس کو جب ہم کو لگتا ہے تو یہ کیا ٹھنڈا پانی ہے اس کا؟ کسی نے دیکھا ہوگا جا کے؟ نہیں ہے، نارمل پانی ہے، گرم پانی ہے۔ لیکن بحر اٹلانٹک جو ہے اس کا پانی کیسا ہے؟ برف کی طرح سے ایک دم ٹھنڈا پانی ہے۔ خدا کا نظام دیکھو، دونوں ایک ایک طرف ہے۔ اگر آپ کا ایک پیر بحر ہند میں ہے، انڈین اوشن میں ہے تو گرم پانی میں ہے، اور دوسرا پیر اٹلانٹک میں ہے تو کون سے پانی میں ہے؟ ٹھنڈے پانی میں۔ 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایسے سمندر کہاں ہوں گے، لیکن آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کا یہی سب سے بڑا عجوبہ اور نمونہ ہے، یہ کرشمہ ہے قرآن کا۔ اگر کسی کو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے، وہ یہ ایک آیت کو پڑھ کر ایمان میں داخل اس نے ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک آیت ہی اس کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے موتی اور مونگے پیدا کر دیے۔ اب وہ سمندروں کے اندر سے موتی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے مونگے نکل رہے ہیں۔ کائے میں سے نکل رہے ہیں؟ سمندر میں سے۔ بڑی بڑی چٹانیں اللہ نے اس کے اندر پیدا کر دی، پوری موتیوں کی اور مونگے کی۔ یہ خدا کا نظام۔ اب اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم جاتے ہیں تو جنت کا ذکر کیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی ہیں۔ کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ 2 جنتیں۔ مفسرین نے لکھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
بخاری شریف میں یہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ ایک جنت اللہ نے پوری سونے کی بنائی اور دوسری جنت چاندی کی بنائی۔ جو سونے والی جنت ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہے، اور جو چاندی والی جنت ہے اس میں ہر چیز چاندی کی ہے۔ اب یہ دو جنتوں میں جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جو ولی ہوں گے، جو اللہ کے جنہوں نے اپنی جو عارف باللہ ہوں گے، جو جن کا مقام بڑا ہوگا، اور جو متقدمین ہوں گے اسلام میں، اور جو اللہ کے مقربین ہوں گے، اللہ ان کو سونے والی جنت عطا کرے گا۔ اور جو عام مسلمان نیک لوگ ہوں گے ان کو کون سی جنت؟ چاندی والی جنت ہے۔ تو قرآن میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے آگے کھڑے رہنے سے ڈرا، اللہ نے اس کے لیے کتنی جنتیں بنائی؟ دو جنتیں بنائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنتیں خالی نہیں ہیں بلکہ درختوں سے، پھلوں سے، ہر چیز سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی بھی اللہ نے وہاں پہ کتنی قسمیں بنائی ہیں؟ دو قسمیں بنائی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان جنتوں میں بھی ہم نے دو چشمے جاری کر دیے۔ ہر جنت میں اللہ نے کتنے چشمے جاری کر دیے؟ دو چشمے جاری کر دیے۔ ایک چشمے کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ یہ دو چشمے اللہ نے جنت میں جاری کی۔ اور کیسے چشمے ہیں؟ ان کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ نے ایسے چشمے جاری کر دی۔ اور پھر آگے کہا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر ایک پھل کی ہم نے اس کے اندر دو قسمیں بنا دی۔ آپ ایک پھل کو ادھر سے کھائیں گے تو الگ مزہ آئے گا، اور دوسری طرف سے کھائیں گے تو الگ مزہ آئے گا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ اب جنتی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اللہ نے وہاں اسٹیج بنا دیے، مسہریاں بنا دی، صوفے بنا دیے، اور صوفوں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دبیز ریشم کی چادر اس کے اوپر چڑھا دی۔ جو صوفے کے اوپر چادر ہوتی ہے نا، چڑھا ہوا کور ہوتا ہے، وہ کور ہم نے ایک دم دبیز ریشم کا اس کے اوپر چڑھا دیا، تاکہ جنتی لوگ جب اس کے اوپر بیٹھے تو اس کی نرمی ان کو محسوس ہو۔ اور پھر پھل فروٹ جو وہاں کے ہوں گے، اب جنتی کے دل میں اگر خیال پیدا ہوا کہ یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، اس کو اٹھنے کی اور جا کے توڑنے کی ضرورت نہیں۔ کہا وہ جنل جنتین دان، وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس پھل کا خیال اس کے دل میں آئے گا، وہ درخت اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کے بالکل سامنے آ جائے گا، اور جنتی اس کو اپنے ہاتھ سے توڑے گا اور اس کے بعد کھائے گا۔ پھر کہا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ نے ایسی شرمیلی اور نیچی نگاہیں والی حوریں اس کے اندر پیدا کی ہے جس کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے، نہ کسی جنات نے چھوا ہے۔ ایک دم شرمیلی اور نیچی نگاہیں والی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ شرمیلی اور نیچی نگاہیں والی اللہ نے اس لیے بیان کی ہے کہ وہ اسی جنتی کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ اس کو کبھی کسی دوسرے آدمی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی سے پہلے اس کو کسی انسان اور جنات نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے یاقوت ہوتا ہے، یاقوت ایک ہیرے کا نام ہے، اور مرجان کی طرح سے ہوں گی۔ اتنی خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے پنڈلیوں میں سے ان کے ہڈی میں کا گودا تک نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور ان کی خوبصورتی یہ بیان کی کہ وہ ایسی ہوں گی کہ اگر ان کا دوپٹہ دنیا کے اندر لہر جائے تو وہ دوپٹے کی وجہ سے پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائیں گی۔ وہ اگر دنیا میں یہ جتنے سمندر ہے، کھارے سمندر، کسی سمندر میں تھوک دے تو ان کے تھوکنے کی وجہ سے یہ سارے سمندر کیسے ہو جائیں گے؟ میٹھے ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اور اگر مان لو کسی حور کا دوپٹہ دنیا میں آ گیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بادشاہوں میں جنگیں چھڑ جائیں گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا قیمتی ہوگا، اور نیچی نظریں والی ہوں گی اور شرمیلی ہوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ حوریں اس کو عطا فرمائیں گا جو اللہ کے آگے کھڑے رہنے سے کیا ہوا؟ ڈرا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرنے والا ہے، جو اپنے آنکھوں کی دنیا میں حفاظت کرے گا، اللہ اس کو وہاں پہ یہ منظر دیکھنے کو دیں گے۔ ورنہ یہاں پہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں،
یہیں کی حوروں کو دیکھتے پھر رہا، ان کے فوٹو اپنے موبائل کے وال پیپر پہ رکھ رہا، موبائل میں ڈجن بھر ان کی فوٹویں رہ رہی، اور ان کو وہ جو ہے ان کو بہت بڑا سمجھ رہا، تو پھر وہاں کی حوریں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ یہ جو یہاں کی بساندی حوریں ہیں، اللہ بولیں گا جا تیرے کو وہی، تیرے لیے وہی ہے، وہ وہاں پہ جہنم میں جلیں گی، اس کو بھی ان کے ساتھ ہی بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں کی جو ہے وہ جنت میں تھوڑی جائیں گی وہاں جانے کے بعد۔ اور یہ جتنی ہم کو خوبصورتی نظر آتی ہے یہ دکھاوا ہے، یہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ آتھینٹک ہے، اوریجنل ہے، جن کو اللہ نے بنایا، اور یہ جو ہے ایک ایک کی 100 سرجری کی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنی سرجریاں کی ہوتی ہیں؟ 100 پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، ناک کی الگ، آنکھوں کی الگ، پیشانی کی الگ، تھوبڑے کی الگ، ہر جگہ کی سرجری جب کی جاتی ہے اس کے بعد لوگوں کو اس کے اندر اٹریکشن نظر آتا ہے، بغیر سرجری کے یہ خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے، اور یہ دکھاوا ہے۔ اور ایسے کئی ہیں جنہوں نے سرجریاں کر کے اپنی خوبصورتی بڑھائی، مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو کینسر کی موت دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرجریاں جو ہوتی ہے اس میں جو انجیکشن، جو میڈیسن استعمال ہوتا ہے وہ سب زہریلا ہوتا ہے، اور وہ زہر جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو اس سے انسان تھوڑی پنپتا ہے، اس کو ذلت کی موت آتی ہے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں آج سے چند سال پہلے ایسے ہی ایک ناچنے والی کی جس کو لوگ حور سمجھتے تھے، اللہ نے ایسی سڑ کے موت عطا کی کہ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ بدبو کی وجہ سے دودھ ڈالنے والے نے جب دیکھا کہ اس کے کمرے میں سے گندی بدبو آ رہی ہے اور 3 دن کا دودھ باہر پڑا ہوا ہے، اس نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس آئی، دروازہ کھولنے کے بعد پولیس کی ہمت نہیں ہوئی کمرے میں جانے کی، اس لیے کہ جس جسم کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے، جس کا ناچ گانا دیکھ کے اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اور پچھلے سال کی بات ہے، کیونکہ یہ جتنے خوبصورتی دنیا میں جو ہم کو نظر آتے ہیں، ان کو خوبصورت بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، ان کو ڈائٹنگ کرنا پڑتی ہے، کھاتے نہیں یہ لوگ، گولی دوا میڈیسن کے اوپر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے سال ہم جانتے ہیں ایک بہت بڑے آدمی کی بیوی کا انتقال ہوا دلی میں ایک ہوٹل میں، اور اس کے بعد جب پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ 8 دن سے اس نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا تھا، وہ صرف وٹامن کے گولیوں کے اوپر تھی، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں نکلا سوائے گولیوں اور دواؤں کے۔ کیوں؟ تو بولے خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے، اپنا جو زیرو فگر ہے وہ باقی رہنا چاہیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اگر روٹی کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، اس سے بدن کے اندر کیلوریز بڑھیں گی تو آدمی بے ڈھب نظر آئے گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو بولے گولی دوا پہ زندگی گزارنا ہے۔ ایسی بدتر ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان میں یہ بہت ہم کو جو ہے نیک بن کے جو ہے ہمارے سامنے زندگی گزارتے ہیں، اور باہر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ عرب ملکوں میں جا کے جو شیخ لوگ ہیں ان کی خدمت کا کام کرتے ہیں، دبئی جا کے، ابو دھابی جا کے، یہ جتنے بھی عرب ملک ہیں، کیونکہ شیخ لوگوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ان کو ایک ایک خدمت کی اتنی قیمت ادا کر دیتے ہیں جتنی ان کو یہاں پہ ایک ایک فلم بنا کر نہیں ملتی ہے۔ شیخ لوگوں کے پاس ایک آدمی کو لندن کے اندر ایک ویٹر کو ایک شیخ صاحب خوش ہو گئے، انہوں نے خوشی کے اندر اس کو $7 کروڑ دے دیے ویٹر کو، وہ اتنے پیسے کی جو ہے ہوٹل نہیں ہوں گی اتنے انہوں نے ٹپ دے دیے اس کو، وہ ٹپ دینے کے بعد وہ ویٹر جو تھا وہ خود ہوٹل کا مالک بن گیا، اتنی دولت اس کے پاس آ گئی۔ اور ایک صاحب کے بارے میں پڑھا، دبئی کے ایک شہزادے کے بارے میں، کہ انہوں نے دبئی کے اندر ایک ہندوستانی ویٹر کو 2 کروڑ وہاں کی جو کرنسی ہے 2 کروڑ درہم دے دی۔ کیوں؟ اس کی خدمت سے خوش ہو کے، برابر ٹائم پہ پانی لا کے دیا۔ ہم گئے تو 5 روپے بھی ہم دیتے نہیں ویٹر کو، چلر بچی تو بولتے سالے یہاں 53 لکھے ہوا ہے، تو نے 60 لے کے گیا تھا، کہاں ہے 7 روپے باقی کے لے کیا؟ تو ہم چلر بھی لے لیتے اس کے پاس سے، لیکن چوں ہم غریب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، جب وہ ویٹر کو اتنا دے سکتے ہیں تو یہ حوریں ہندوستان کی جن کو دیکھ کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے، ان کی اصلیت یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو بساندے ہیں، جو سڑنے والے ہیں اور جو مرنے والے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے جہنم کو متعین کر دیا ہے، ان کو مت دیکھو، بلکہ یہ جو قرآن کی حور ابھی میں نے جس کے بارے میں بتایا ہے، ہم کو اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ کس کو حاصل کرنے کی محنت کرنا ہے؟ اس کو حاصل کرنے کی، اور اس کی شرط لگا دی کہ جب تک زندگی میں تقوی نہیں آئے گا اللہ ایسے محلات بھی نہیں دیں گے اور ایسی حوریں دیں گے کیا؟ ہاں، تقوی لانا ضروری ہے، اور تقوی لانے کے لیے 2 کام کرنا پڑیں گے، نمازوں کی پابندی کرنا پڑیں گی اور اللہ کے راستے میں نکلنا پڑیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مجاہدے کریں گے، اپنا سامان خود لے کر چلیں گے
اور اپنے گھر سے اپنے بستی سے دور رہیں گے اور دیہات دیہات گھومیں گے، خود بخود اللہ اپنے اندر کیا پیدا کرے گا؟ تقویٰ پیدا کرے گا۔ کریں گے سبھی اس کی فکر اور کوشش۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔